يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تصاویر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، جس میں مجسمے بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی آتی ہیں، اور ان کے لیے قرآن مجید میں جو دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، بلکہ تین، ایک تصویر کا اور ایک تمثال کا اور ایک وثن کا، کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ان سے پرہیز کرنا ایک مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم تصویر کا معنی یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو ہے وہ جو صورت گری کرنا ہے کسی بھی چیز کی، اور پتھر کی صورت گری کی جائے یا انسان اپنے ہاتھ سے کوئی سکیچ بنا لے کسی بھی زندہ چیز کا، ذی روح چیز کا، تو اس کو صورت گری کہتے ہیں۔ اور یہی صورت جب ڈھل کے سامنے آئے اور انسان اس کی عبادت کرنے لگ جائے یا اس کے نزدیک اس کا احترام بڑھ جائے یا پھر اس کے پاس بار بار چل کے آئے، تو یہ ہوتا ہے وثن۔ ایک ہوتا ہے صنم، قرآن مجید میں صنم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے صاد سے۔ صنم کہتے ہیں اسی بت کو جس کی صورت بنا کے کہیں رکھ دیا جائے، نصب کر دیا جائے، اور انصاب کا لفظ جو ہے وہ انہی کے لیے ہے۔ اور اس لیے اگر کیا جائے کہ یہاں پہ لوگ آئیں، کوئی عبادت کریں، تو پھر وہ جا کے بنتا ہے وثن۔ اس وثن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی تصویر ہو، اس وثن کے لیے کوئی تصور بھی ہوتا ہے، انسان کا عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ عقیدہ انسان کو یہاں تک لے آتا ہے کہ کوئی بت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز وہاں نہیں ہے کہ غیر اللہ نظر آتا ہو یا اس کی عبادت کی جاتی ہو، لیکن انسان اپنے دل میں یہ سوچ کے اور یہ محبت اپنے دل میں بٹھا کے اس کے پاس اس لیے آتا ہے کہ یہاں ضرور میرے کچھ کام ہوتے ہیں، میری مرادیں براتی ہیں، میری دعائیں سنی جاتی ہیں، چاہے وہاں کچھ بھی نہ ہو، بت نہ ہو، لیکن اگر قبر ہو تو اس قبر کے پاس بھی اگر اسی نیت سے کوئی چل کے آتا ہے تو یہ بھی وثن ہے، یہ بھی وثن ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے، جس میں آپ دعا فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں وثن سے مراد یہی ہے کہ کسی انسان کے دل میں اس جگہ کی عظمت ہو، محبت ہو، اور ساتھ ہی عقیدہ ہو کہ وہاں میں جاؤں گا، میری مرادیں برآئیں گی، میری دعائیں سنی جائیں گی، تو یہ چیز وثن بن جاتی ہے۔ تو اس وثن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو دعا ارشاد فرمائی تھی، تو اس پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دعا کی قبولیت نظر آتی ہے۔ اور باقی رہی وہ صورتیں جو انسان بناتا ہے اور ان کا اگر احترام کرتا ہے اور ان کے لیے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ یہ ان کی عبادت کرنی چاہیے، یہ سنتے ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مرادیں برلاتے ہیں، تو یہ پھر شرک بھی ہے، اور یہ وثن بھی ہے، یہ تصویر بھی ہے، یہ صنم بھی ہے، اور یہ ہر نسب بھی ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں تو واضح سی بات ہے، جب اسی نیت سے یہ تصویریں بنائی جائیں گی یا بت گھڑے جائیں گے، تو یہ بزنس بھی حرام، یہ کام بھی حرام، ان کا خریدنا بھی حرام، اور ان میں انوالو ہونا کسی بھی صورت میں وہ بھی حرام۔ کچھ دن پہلے میں نے بات کی تھی، یہ فائن آرٹس جو ہے یہ کلچر دوسروں کا ہے،
ہمارا تو نہیں ہے، یہ یونانیوں کا ہے یا بدھسٹ کا ہے یا ایسی قوموں کا ہے جو بت پرستی کو اختیار کرتے ہیں. یہ انہی کی طرف سے یہ آرٹ آیا ہے جس کو ہم نے باقاعدہ ایک سائنس کی شکل دے دی ہے اور اس میں ماسٹرز کراتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم اجازت بھی دیتے ہیں. ایک مسلمان بچہ یا بچی، ان کو ہم اجازت بھی دیتے ہیں کہ ایسی چیزیں سیکھو. یہ آرٹ ہے، آرٹ. اور جو اس کا ماہر بن جائے تو اس کو آرٹسٹ کہہ دیتے ہیں. تو ایسے جو بت ہیں یا ایسی تصویریں جو بنائی جاتی ہیں، اس کے نقصانات یہ ہیں کہ ایک تو دلوں میں انسان کے اس کے ایک عظمت بیٹھتی ہے، بہت زبردست چیز ہے. اور پھر جس نے بنایا ہے اس کے دماغ میں یہ خناس بیٹھ جاتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں. اللہ تعالیٰ نے کوئی تخلیق کی ہے تو کی ہے، لیکن ایک میں نے بھی تخلیق کر ڈالی ہے. تو وہ اپنے آپ کو بھی بڑی شے سمجھتا ہے کہ میں بڑا فنکار ہوں، بڑا آرٹسٹ ہوں. ایسے لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم نے یہ تو بنا لیا، لیکن ایک دانہ تو بنا کے دکھاؤ. تمہارے دماغ میں اگر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ میں بڑی شے ہوں، میں بھی تخلیق کر سکتا ہوں، آرٹسٹ ہوں، تو ایک دانہ تو بنا کے دکھاؤ، ایک بیج چھوٹا سا. اور قیامت کے دن اللہ نے اس شخص کو یہ کہنا ہے جس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ میں بڑی شے ہوں. تو یہ خیالات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، اس لیے اسلام ان کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ایسی تعلیم کو بھی ناپسند کرتا ہے جس میں بت گری کو، بت پرستی کو رواج دیا جائے، اور ایک مسلمان جو اللہ کو ماننے والا ہو وہ اللہ کی عظمت کو دل سے نکال کے ایسی چیزوں کی تعظیم کرے اور ان کو مارکیٹ میں بیچے اور ان کو اپنا کاروبار بنا لے. تو یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. ہماری ساری زندگی جو ہے وہ حرام اور حلال کے ارد گرد گھوم رہی ہے. یاد رکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں معلوم پتہ نہیں چلتا، لیکن اس میں ہم انجانے میں، لا علمی میں انوالو ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کی یہ چیز ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اس قسم کا کاروبار کرنا یا اس کا انکم لینا کسی بھی صورت میں کیا یہ درست ہے، حلال ہے یا حرام ہے. بڑی احتیاط کی ضرورت ہے ایک مسلمان کو. اس لیے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سابق بزرگ تھے، اسلاف جن کو کہتے ہیں، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس صرف 200 درہم ہیں، 200 درہم، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں 200 درہم کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ جانے کہ مجھ پر کیا فرض ہے. پھر زکوٰۃ فرض ہو، کیونکہ صاحب نصاب ہے. 7.5 تولے سونا ہو، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے اس کو کہ ایک فرض مجھ پر عائد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نماز کو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا، مگر اپنی انکم کو ضرور اتنی اہمیت، اس کو انکم کی بھی اہمیت جو ہے نا اگر اس کے دماغ میں نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو بہرحال اسے یہ پتہ ہو کہ کتنا نصاب ہوتا ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے، اور کس طرح کتنی زکوٰۃ میں نے نکالنی ہے، اور پھر کس کو یہ زکوٰۃ دینی ہے اور کب دینی ہے. کوئی بندہ مسلمان ہو کے اتنی بڑی اماؤنٹ کا اگر وہ مالک ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دین سیکھنے کی. ہر بندے کو جس کے پاس اتنی رقم ہے یا اتنا سونا اور چاندی ہے تو اس پر فرض ہے کہ فقہی مسائل کو وہ جانے، اور اگر یہ نہیں جانے گا تو حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوگی اس کو. تو اسی وجہ سے یہ سب یعنی سختی جو دین کی ہے صرف اس معاملے میں ہے، باقی نہیں ہے، تاکہ مسلمان کے پیٹ میں کچھ حلال جائے. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں
کہ اسلام بچوں کے جو کھلونے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ جب نبی علیہ السلام کے گھر میں جب آئیں تو گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور اسی طرح سہیلیوں کو بھی جو آپ کی عمر کی بچیاں تھیں نبی علیہ السلام ان کو کہتے کہ جاؤ اس کے ساتھ کھیلو، تو وہ کھیلتی تھیں۔ آپ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا وہ کھیل رہی ہیں اپنے گڑیا سے، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہتے گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا اور اس کے ارد گرد کیا ہیں؟ کہتے اس کے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا گھوڑا اور اس کے پر؟ یہ ایسے آپ نے کہا۔ کہنے لگی کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے پر ہوتے تھے، وہ اس پہ بیٹھ کے دور دور جاتے تھے۔ غدوہا شہر و رواحہا شہر، وہ گھوڑا تو نہیں تھا لیکن ویسے تو انہوں نے اس طرح بات کی۔ نبی علیہ السلام مسکرائے۔ تو یہ بچے جو کھلونوں کے ساتھ جن کے بت بنے ہوتے ہیں یا صنم بنے ہوتے ہیں، ان کی تصویریں بنی ہوتی ہیں کوئی زندہ جانوروں کی یا زندہ مخلوق کی، تو وہ تصویریں بچے چونکہ اس خیال سے نہیں لیتے یا ہم بھی اس خیال سے نہیں لیتے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، تو بچے بھی یہی کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی اس کو کان سے پکڑ رہے ہیں، کبھی اس کو دم سے پکڑ رہے ہیں، کبھی اس کو لٹکا رہے ہیں، کبھی ٹھڈے مار رہے ہیں اور کبھی توڑ بھی دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں بچوں کے لیے جائز ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ راہ وہ مجسمے جو کہ بنے ہوئے تو ہیں، کیا ان کو ناقص کر دینا یا ان کو مسخ کر دینا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ یعنی اگر ایک کوئی دھڑ ہے، سر بنا ہوا ہے اس کا، تو اس سر کو اڑا دیا جائے تو باقی وجود انسان کیا کرے گا؟ کوئی ایک بت پرست بھی اس کو اپنا بت نہیں مانے گا، وہ بھی یہ کہے گا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں میرے نزدیک، یہ ایک پتھر ہے، اس کا سر غائب ہے تو میں کس کی پوجا کروں اور اس کا نام کیا رکھوں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جبریل امین نے آ کے یہ بتایا کہ ایک تصویر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا کہ اس کا سر غائب کر دو، مر برأس التمثال فلیقطع حتی یصیر کہیئۃ الشجرۃ، اس مجسمہ کا سر کٹوا دیجئے اس طرح کہ درخت کی شکل میں مجسمہ رہ جائے، بس نیچے سے ایک کھڑا وجود نظر آئے، مگر سر جب غائب ہوگا تو کسی نے کیا کرنا ہے اس کا۔ تو ان کو بہرحال اس طرح کیا جا سکتا ہے، اگر گھر کے باہر گھر کے دروازے پر کوئی مجسمہ ہو تو بجائے پورا گرانے کے اس کا سر ہی غائب کر دیا جائے تو کافی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ تصویریں ایسی ہیں جو غیر مجسم ہوتی ہیں، کاغذ پر، کپڑے پر، دیوار پر، فرش پر، نقدی وغیرہ پر بنی ہوتی ہیں، تو یہ چونکہ غیر مجسم ہے، ان کا کوئی جسم نہیں ہے، ایسے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، تو ان کا کیا استعمال کیا جائے، کیا واقعی یہ تصویریں حلال ہیں، ان کو کہاں رکھا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جس بنانے والے نے اس کو بنایا اس کی غرض کیا تھی۔ اگر غیر اللہ کی یہ تصویریں ہیں، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تصویر جن کو نصارہ نے معبود بنایا، گائے کی تصویریں، یا اسی طرح کراس کی تصویریں، کراس کی تصویر بھی اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی قبر کی تصویر ہو جس کی واقعی عبادت کی جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا ہیں تو غیر مجسم، ان کا کوئی جسم تو نہیں ہے مگر ہیں تصویریں، اور لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بال بھی کہیں کسی کو پتہ ہو نا، وہ مشہور کر دے کہ میرے پاس بال ہے فلاں بزرگ کا، فلاں رسول کا، تو ان بالوں کے بھی خانقاہیں بن جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے جس کی عبادت شروع ہو جائے تو ہے غیر مجسم۔ قبر ہے، قبر ہے، کوئی پرانے دور کی، کوئی ترکی دور کی، کوئی ان کے ہاں ایک رواج تھا، ترکوں میں صوفی لوگ تھے اس دور کے، تو ان یہاں یہ رواج تھا کہ
کوئی بزرگ ان کا کوئی فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کو ذرا اونچا بھی بناتے اور اس کی قبر پہ پٹکا بھی رکھ دیتے تھے. تو پٹکا رکھنے کے بعد پھر اس کے جتنے بھی قریب مرید فوت ہوتے جاتے تو ان کی قبریں بھی ساتھ ساتھ بنتی جاتی ہیں اور ان پر بھی پٹکا رکھا جاتا تھا. مجھے اتفاق ہوا، یہ ایک شہر ہے ترکی کا، قونیا شہر کا نام ہے، جلال الدین رومی کی وہاں خانقاہ ہے. وہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ہال ہے، اس ہال کا ایک دروازہ ہے، جیسے یہ دروازہ ہے، بس اس میں آپ داخل ہوں. اب جب داخل ہوتے ہیں تو راستہ یوں سیدھا ہے، ادھر بھی قبریں بنی ہیں، ادھر بھی قبریں بنی ہیں تھڑے کے اوپر، اور ہر قبر کے اوپر ایک پگ رکھی ہوئی ہے. تو وہ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں. پھر چلتے چلتے جب اینڈ میں ہم آئے، یعنی چلتے چلتے بالکل آخر میں، تو یہاں ایک بہت اونچا تھڑا ہے. اس تھڑے کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے پراپر بڑی سی، اور دوسری قبر کھڑی ہے یوں. تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی قبر ہے، یوں قبر بنی ہوئی ہے، نیچے سے یوں اٹھا کے نا اس کو یوں کھڑا کیا گیا. بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جلال الدین رومی کی قبر ہے اور یہ ان کے والد محترم کی قبر ہے. جلال الدین رومی جب فوت ہوئے تو ان کا جنازہ جب لایا گیا تو جو ہی وہ داخل ہوا ہے جنازہ، تو یہ والد جو تھا باپ، احتراماً ان کی قبر کھڑی ہو گئی. تو اس وقت سے یہ کھڑی ہے. میں نے کہا اب ان کو بیٹھ جانا چاہیے، لیٹ جانا چاہیے، تھک جائیں گے، لیکن یہ کھڑی ہے. تو یہ شکل ہے. وہاں پبلک آتی ہے دیکھتی. اچھا پھر اس کے بعد اس راستے کو جہاں اینڈ ہوتا ہے، ادھر قبر ہے، تھڑا ہے، اور اس طرف ایک بہت بڑا ہال ہے، میوزیم پورا بنا ہوا ہے. اس میوزیم میں سارے وہ انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں، جس میں ڈھول بھی ہیں، دف بھی ہیں، اور اسی طرح گٹار بھی ہیں، لباس بھی ہے. تو یہ صوفی رقص جو ہوتا تھا نا، صوفی رقص، تو اس صوفی رقص کی تمام چیزیں وہاں موجود تھی. وہ لباس بھی، اور لباس کے ساتھ ساتھ ارد گرد بیٹھنے والے جو لوگ جو ڈریس پہن کے بیٹھتے تھے وہ بھی، اور جو انسٹرومنٹس اس دھمال کے وقت یا رقص کے وقت استعمال ہوتا تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا. اب ان لوگوں نے اس کیفیت کو حال کا نام دے دیا ہے کہ ہم پر حال چڑھتا ہے اور بے قابو ہو جاتے ہیں، اور محبت میں آ کے، عشق میں آ کے ہم یہ سب کام کرتے ہیں. تو آپ اس کو برا کیوں کہتے ہیں؟ تو خیر جو بھی ہے، میں کہتا ہوں دلائل کیا دیے جائیں، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. آپ تو فرماتے ہیں میں توڑنے کے لیے آیا ہوں، موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. تو جب آپ کا مشن ہی یہی ہو اور آپ کے ماننے والے اس مشن کے بالکل برعکس ان چیزوں کو رواج دیں اور یہ کہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی کہیں کہ ہم بے خود ہو جاتے ہیں، سوچیں، کمپیئر کریں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ کیا دین اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی لڑتے، کبھی اپنی جانوں کے نذرانے فی سبیل اللہ دیتے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کبھی کوئی ضرورت پڑتی؟ جو آیات مہاجرین اور انصار کے بارے میں بار بار نازل کیں، جس میں کہا جاہدوا فی سبیل اللہ وقاتلوا وقتلوا، یہ ساری جو باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس دھمال سے اور اس رقص کے ہوتے ہوئے کیا یہ جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو ایسے کام نہیں کیے اور نہ ہی امت کو اس کی تاکید کی ہے. مگر ہمارے ہاں یہ سب چیزیں ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام یا مدینہ یا مکہ کی طرف سے نہیں آئیں، یہ کہیں اور سے آئی ہیں. اور ایسی چیزوں کو مقبولیت حاصل ہے. مقبولیت اس طرح
کہ غیر مسلم بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ اس کو برا نہیں سمجھتا بلکہ وہ اس میں شریک ہوتا ہے۔ وہ غیر مسلم کوئی بھی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، وہ ایسی محفلوں میں شریک ہو کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس سے کوئی اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی، نہ ایسے لوگ اسلام کے مبلغ بنتے ہیں، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو وہاں نظر آتا ہے، نہ آپ کی تعلیمات کا کوئی پہلو وہاں نظر آتا ہے۔ تو ایسی غیر مجسم جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا احترام تعظیم کی حد تک کیا جائے اور عبادت ان کی جائے اور اس نیت سے وہاں جایا جائے، تو ایسی تو چیزیں بالکل ہی حرام ہیں۔ ان کا استعمال، ان کو رکھنا گھروں کے اندر، یا پھر جو غرض ہے اس کو انسان پتہ کر لے کہ بھئی یہ کس غرض سے یہ چیز بنائی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں میں گمراہی پھیلانے کے لیے، اور اسی طرح مسلمانوں میں خاص طور پر توحید کا جو کانسیپٹ ہے یا بیلیف ہے اس کو انتہائی کمزور کرنے کے لیے یہ سارے حربے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی چیزیں تو بالاولیٰ حرام ہیں، ان سے ویسے ہی بچنا چاہیے۔ باقی گھروں میں ہم جو تصویریں لٹکاتے ہیں یا فریم میں ڈال کے، فریم میں رکھ کے اپنے گھر میں جو مہمان خانہ ہے یا لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، ڈائننگ روم ہے یا ٹی وی لاؤنج ہے، اس میں ذرا رکھ دیتے ہیں ٹیبل کے اوپر، اور پھر ہر آنے جانے والے کو یہی بتاتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، کوئی پوچھے تو اس کو بتا دیتے ہیں یہ میرے دادا تھے یا پردادا تھے۔ اور پھر اسی طرح اپنے کمرے میں بھی ہم رکھتے ہیں، میاں بیوی کی اپنی تصویر بھی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ درست نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا یہ حرام ہے، لیکن یہ کہوں گا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی بت نہیں ہے، لیکن ان کو اس حد تک احترام ضرور دیا جا رہا ہے، یا ان کی تصویر خوبصورت فریم میں ڈال کے اس کو سامنے رکھ کے انہیں یاد کیا جاتا ہے یہ ہمارے بزرگ تھے، بس اس حد تک۔ باقی جو اصل جو تعلیم ہے دین کی کہ اپنے بزرگوں کے حق میں دعائیں کرے اولاد، وہ انسان کے ذہن سے آہستہ آہستہ محو ہو جاتی ہے۔ تصویر دیکھے گا مگر دعا نہیں کرے گا، پھر اسی تصویر کی آہستہ آہستہ ناقدری ہوتی ہے، اور پھر جب اس تصویر کو جتنی بڑی محبت سے رکھا گیا تھا، لوگوں نے، نئی نسل نے آ کے اس کی ناقدری کی، اتار دیا، بھلا دیا، اور اس کو جس طرح ردی کا اور سامان ہوتا ہے گھر خالی کرتے وقت اس میں ڈال دیا، تو اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، دعا تک نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے یہ جو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ تصویر کا گھر میں ہونا رحمت کے فرشتوں کو بھی نہیں لاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا، گھر کی چار دیواری کے اندر، گھر کے باہر نہیں، گھر کی چار دیواری کے اندر، کمروں میں آ رہا ہے، بیڈ پہ بیٹھ رہا ہے، جھولی میں بیٹھ رہا ہے، تو یہ جو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا، وہاں رب کے فرشتے، رحمت کے فرشتے آ ہی نہیں سکتے۔ اب اس کلچر کو کیا کلچر کہا جائے؟ ہمارا دین اس کو پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا۔ وہاں رحمت کے گھر میں اپنی اولاد ہے، اس کی پارٹی صاف نہیں ہوتی، وہاں کراہت محسوس ہوتی ہے، وہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں، جو عزیز ہے، اپنا بچہ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن جو انتہائی نجس جانور ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کو ہم تیار ہیں، اور یہی بتاتے ہیں کہ ہم تو بڑے ماڈرن لوگ ہیں۔ تو دین نے تو اس سے کراہت کیا، اس کو حرام قرار دیا ہے کہ اس سے بالکل پرے رہا جائے۔ تو ایسی چیزوں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حلال ہے؟ تو اب یہ چیزیں بڑے ہونے کی علامت ہے، لیڈر ہونے کی علامت ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں اور اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے، اور اس قسم کے لوگ ایسی تصویروں کو دیکھ کے ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر بھی بنا لیتے ہیں۔
اولاد پالی نہیں جاتی ہیں، اور اسی طرح اور بڑے مسائل گھر میں ہوتے ہیں، وہ سب ناقابل برداشت ہیں مگر کتے کو نہ چھیڑا جائے۔ باقی سب مسائل قابل برداشت ہیں مگر کتے کو نہ چھیڑا جائے، نہ اس کے بارے میں کوئی کمنٹس دیے جائیں۔ یہ حالت ہے ہمارے لوگوں کی۔ تو ایسی چیزوں کو بھی کسی صورت میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حلال چیزیں ہیں کہ جس سے گھر کے اندر ایک بیماری، نجاست بیڈ میں، وجود میں، کپڑوں میں، ہر جگہ وہ پھیلی ہوئی ہو، اور پھر اس کے جرم جو ہیں اتنے نقصان دہ ہیں کہ دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں، تمہارے کسی کھانے پینے کے برتن میں منہ مار جائے، یعنی زبان سے لگ جائے، تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اس کو اچھی طرح مٹی سے مانجھو، مٹی سے آپ نے کہا، اور تحقیق کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی قسم کا بھی لیکوڈ، صابن کا، سرف کا، وہ ملا کے اس برتن کو بارہا دفعہ دھویا گیا، مگر کتے کے منہ سے نکلنے والی جو رال ہے، اس رال کے جو جرمز ہیں وہ برتن پہ اس طرح چپک جاتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لیکوڈ ان کو صاف کر سکے یا کل کر سکے، بالکل نہیں کل کرتے۔ یہ مٹی ہے جو بار بار اچھی طرح مانجھنے سے اس کو صاف کرتی ہے، اور پھر یہی چیز بغیر صاف کیے اس میں پانی ڈال کے ایک انسان پیے تو وہ جو لمبا سا کیڑا ہوتا ہے، جرمز، تو وہ پیٹ میں جب انسان کے جاتا ہے تو اس کو جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ الگ ہیں، بے شمار بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے اثرات ہیں اس کے، جس کی وجہ سے کوئی دین نے سائنٹیفک بنیاد پہ یا میڈیکل کی بنیاد پہ اس کو حرام نہیں قرار دیا، ویسے کہا ہے بس ٹھیک ہے، پرے رہو اس سے۔ تو یہ سب ایسی عادات تھیں جو غیروں کی تھیں، اسلام نے آ کے ان تمام چیزوں کو ذرا درست کیا ہے اور انسان کو ایک مناسب، حلال، پاک رویہ اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں شکار کے لیے جو کتے ہیں، جو پالے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، وہ شریعت جائز قرار دیتی ہے کہ ایسا جانور یا ایسا پرندہ جس کو تم شکار سکھا دو اور وہ واقعی جانتا ہو کہ اب اس معلم جو میرا ٹیچر تھا اس کی ہدایات پر میں پوری طرح عمل کر رہا ہوں، یا پرندہ کر رہا ہے، جانور کر رہا ہے، تو ایسے کتے کو رکھنا جائز ہے۔ لیکن کہاں رکھا جائے؟ گھر کے اندر نہیں، گھر کی جو 4 دیواری ہے اس کے اندر نہیں، جہاں انسان رہتے ہیں، بستے ہیں، رات گزارتے ہیں، بلکہ 4 دیواری کے باہر کہیں برآمدہ ہے یا صحن ہے یا سائڈ پہ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، وہاں اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کو رکھ کے انسان اس سے اپنا یہ کام لے۔ اسی طرح باز ہے، اس سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے اس حد تک۔ اور یہ باز ہو یا کتا ہو، اس کے بارے میں سیدھی سی بات ہے کہ یہ جب بھیجا جائے کہ جاؤ اس شکار کو پکڑو، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے شکار کو پکڑ کے رکھنا ہے حتیٰ کہ مالک آ جائے۔ اور اسی طرح باز بھی یہی کچھ کرتا ہے کہ وہ اس کو گراتا ہے نیچے اور قابو کر کے رکھتا ہے حتیٰ کہ مالک آ جائے۔ تو مالک جب آتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے۔ اس لیے یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کتے کو بھیج دیا جائے اور وہاں اس کی لڑائی ہو، وہ اس شکار کو پکڑنا چاہتا ہے مگر پکڑتے پکڑتے، زخمی کرتے کرتے اس نے گرا دیا ہے، اور اتنے میں مالک پہنچا ہے تو وہ اتنے میں عدم ہوا کہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ لیکن اس کو چیرا پھاڑا نہیں ہے، اس نے صرف قابو کر کے رکھا، پکڑ کے رکھا، چیرا پھاڑا نہیں۔ تو اتنے میں مالک پہنچا ہے تو وہ مر گیا ہے اس کے آنے سے پہلے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی کتے کو چھوڑے یا باز کو چھوڑے
تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چھوڑ دے. جی سمجھا جائے کہ بس یہ چھری ہے جو اس کے گلے پہ پھرنے جا رہی ہے. اسی طرح گولی سے مارا جاتا ہے تو گولی سے بھی جب مارے تو گولی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کرے، کیونکہ بعض گولیاں ایسی جا کے لگتی ہیں جسم کے، مثلا دماغ پہ لگیں، پرندے کو بس یوں ہی لگی فوت ہو گیا، وہیں سے ڈیڈ ہو کے نیچے گرا. اس طرح جانور ہے وہ بھی فوراً اس کو سر پہ لگتی ہے وہ بھی گر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے فائر کرے، جانور کو چھوڑے، پرندے کو اڑائے، تو جو بھی ملے گا وہ سب حلال ہے. ٹھیک ہے، تو اس حد تک تو اس کا جواز ہے، بصورت دیگر اس کا جواز نہیں ملتا. پھر وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر اس جانور نے یا پرندے نے اپنے لیے اس کو مارا ہے، مالک کے لیے نہیں مارا. تو یہ تو ہیں چند مسائل جو کہ عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کسب اور پیشے کا. اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ کون کون سے پیشے حلال ہیں اور کون کون سے پیشے حرام ہیں. پروفیشن. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کون کون سی انکم حلال ہے اور کون کون سی انکم حرام ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ انکم کے جو ذرائع ہیں وہ 4 قسم کے ہیں. یا انسان تجارت کرے، یا پھر اس کے پاس زراعت ہو، یا پھر صنعت ہو، یا پھر جاب ہے. یہ 4 ذرائع ہیں کسب کے. اب تجارت کون سی کرنی ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے، کیونکہ تاجر پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے بھی سیکھتے ہیں اپنے والدین سے، اور ان کے اس پیشے کو ان کی اولاد بھی گھروں کے اندر سیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ پیشہ کون سا ہونا چاہیے، اور پھر اس کی انکم جو ہے وہ بھی کیا حلال ہے یا حرام ہے، یا پھر انکم کے اور بڑے ذرائع ہیں جیسے ابھی یہ میں نے بتایا ہے. تو یہ ذرائع ان کو بھی کس طرح اختیار کیا جائے کہ ان کی انکم بھی حلال ہو. تو پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں، آپ خود بھی ذرا اس پہ میرا خیال ہے کہ رائے دیجئے کہ کون کون سے پیشے حلال ہو سکتے ہیں، یا پہلے یہ بتائیے کہ کون کون سے پیشے حرام ہو سکتے ہیں، کہ جن کی انکم جو ہے وہ بھی حرام ہے اور پیشہ بھی حرام ہے اسلام کی نظر میں. انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں. انہوں نے مثلا یہ لکھا ہے کہ مجسموں اور صلیب کی صنعت. صنعت کا مطلب ان کو ان کی فیکٹریز لگانا یا ان کی پروڈکشن جو ہے نا وہ عام کرنا. تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کی انکم بھی غلط ہے، یہ پیشہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح نشہ آور اور مخدر عقل، یعنی عقل کو نشہ میں ڈالنے والی چیزوں کی صنعت، یعنی کوئی نشہ آور چیز بنانا یا ایسی چیز بنانا جس سے انسان کی عقل نشے میں آ جاتی ہے. یہ بھی بڑے کاروبار ہیں. اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں، ان زمینوں میں وہ اگر ہیروئن یا چرس کا پودا اگاتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے آگے، یا انگور کے باغ لگاتا ہے، انگور کے باغ، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے یہ بیچنی ہے، کس کو انگور کا باغ بیچنا ہے یا انگور بیچنے ہیں، کن کو، جو بڑی بڑی فیکٹریوں والے ہیں اور جو شراب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں اس لیے بھی کہوں گا کہ وہاں آپ جائیں نا، وہ اپنا کبھی نیاگرا فال جانے کا اتفاق ہو ٹورانٹو سے، تو راستے میں ایک چھوٹا سا شہر آتا ہے جس کا نام ہے وائن سٹی. وائن سٹی. تو اس میں ہم گئے. وہ گئے اس طرح کہ اس کے آگے ایک پارک تھا جہاں ہم اپنی کوئی
یعنی کیمپنگ کے لیے جا رہے تھے الہدا کی ساری اسٹوڈنٹ، ٹیچرز اور اسی طرح فیملیز. تو بڑا خوبصورت ایک پارک تھا بہت بڑا جس میں آبشاریں بھی تھیں. تو وہاں ہم گئے تھے، لیکن گزرے اسی وائن سٹی سے. اب اس سٹی سے جب گزرے ہیں تو ادھر بھی یعنی انسان کے قد سے بھی ذرا بڑے اونچے اونچے جو درخت ہیں، ہوتا تو بیل ہے نا اس کی، لیکن ان بیلوں کو نکال کے تو ان کی جڑوں کو آپس میں ملا کے ان کا بڑا مضبوط تنا بنا دیا. تو وہ بالکل سیدھا کھڑا کر کے پورا ایک درخت ہوتا ہے پھیلا ہوا. تو اس درخت کو بڑی آسانی کے ساتھ، ان کے پاس کو مشینری ایسی ہے کہ ٹریکٹر قریب آتا ہے اور اس کے پاس 2 پنجہ نما، وہ ایک توڑنے والا، پھل توڑنے والا نا، یا بیلوں کو، انگوروں کی بیلوں کو کاٹنے والا، وہ انگوروں کا خوشے کو کاٹنے والا، وہ ایک پنجہ نما ایک ہاتھ ہوتا ہے. وہ یوں آگے بڑھتا ہے، درخت کو یوں گھیر لیتا ہے چاروں طرف سے. پھر جہاں جہاں اس کو وہ خوشہ نظر آتا ہے تو وہ اس کو آرام سے کاٹ دیتا ہے. تو وہ کٹتا جاتا ہے اور نیچے جمع ہوتا ہے، اور پھر وہ کھسک کے اس کے اندر ایک پورا باکس بنا ہوتا ہے بڑا سا، اس میں آ جاتا ہے وہ. تو اس طرح وہ ایک درخت کی پورے انگوروں کو چند لمحوں میں 2-3 سیکنڈ میں آرام سے اتار لیتے ہیں، اور بڑی صفائی کے ساتھ اتارتے ہیں تاکہ کوئی انگور مجروح نہ ہو. تو یہ انگور جب وہاں سے نکالا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ قریب ہی کر کے ان کی فیکٹریز ہیں تو وہاں وہ پہنچتا ہے، اور وہاں وہ فوراً ہی اس کو شراب بناتے ہیں. اور شراب کا یہ عمل چلتا ہے. جتنی پرانی شراب ہوتی ہے اس کی تاریخ اس پہ لکھی ہوتی ہے، وہ مہنگی بکتی ہے، اور جتنی نئی ہوتی ہے وہ سستی بکتی ہے. تو اس قسم کا جو بزنس ہے اگر کوئی کرتا ہے کہ میں نے انگوروں کا باغ لگانا ہے اور اس میں بیلیں لگانی ہیں، یا کھجوروں کا باغ لگانا ہے اور اس کے اندر اس لیے کھجوریں اگانی ہے کہ میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کو میں بیچوں اور لوگ اس کی شراب بنا، کیونکہ مارکیٹ میں اس کی آج کل بڑی مانگ ہے. تو اس مانگ کو دیکھ کے اس نیت سے وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ پیشہ بھی غلط اور اس کی انکم بھی خراب، کیونکہ بدنیت ہی ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے. تو ایسے تمام چیزوں کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے. تو ایک تو پیشہ یہ ہے. پھر اس کے بعد کچھ پیشے اور بھی ہیں، جیسے مثلاً کوئی کاہن بن جاتا ہے، کہانت کا پیشہ. پھر اس طرح پامسٹری کا پیشہ، یعنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتانا اور پیسے لینا. پھر اس طرح جادو کا پیشہ، ٹونے ٹوٹکے ان کا پیشہ، دم جھاڑ، یا پھر اسی طرح گنڈے، کالے دھاگے، امام ضامن، یہ سب ایسی چیزیں ہیں، باقاعدہ پیشے ہیں. ان کے پیچھے پیسہ ہے، پیسہ چاہیے اور پیسہ لیا جاتا ہے. تو یہ سب غلط پیشے ہیں اسلام کی نظر میں. یہ چونکہ ساری خرافات ہیں، غلط قسم کے عقائد ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک کہا کہ جو بھی کسی کاہن یا عراف کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ صدق بما قال، اور اس سے کچھ پوچھتا ہے اور جو کہتا ہے اس کو وہ سچ مان لیتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل اللہ علی محمد، تو اس شخص نے تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا ہے اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا. تو یہ تو کفر کی حرکت ہے. تو اس لیے ایسے کافرانہ پیشے جو ہے یہ اختیار مسلمان نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی انکم کو حلال سمجھا جا سکتا ہے. اسی طرح شعبدہ بازی ہے. بعض لوگ محفلیں لگا کے سڑکوں کے اوپر ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں کارنرز میں، اور پبلک ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، وہ شعبدے دکھاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے، اور آخر میں وہ پیسے مانگتے ہیں، لوگ ان کو دے دیتے ہیں، اور اس پہ نہ وہ سمجھتا ہے یہی انکم کا ذریعہ ٹھیک ہے. یہی چیز ہمارے ہاں کچھ طبقہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو میراثی کہتا ہے. میراثی، یہ میراثی اصل میں
رسا سے ہے، رسا سے۔ رسا کا مطلب کہ کسی کو موت کی خبر دینا اور اس پر افسوس کا اظہار کرنا، تو اسی سے میراثی ہے کہ جہاں کہیں کوئی فوت ہوا یہ پہنچ گئے، وہاں انہوں نے جا کے دف بجائی، شور مچایا، رو رو کے دکھایا، عجیب و غریب قسم کی رونے کی آوازیں نکالیں، جن میں ان کی عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ تو وہ یہ پیشہ اپنا کے یہی چاہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ پکے گا وہ بھی ہمیں کھلایا جائے گا، یا لوگ خود بھی بلا لیتے ہیں ایسے میراثیوں کو کہ آؤ بھائی ذرا شور مچاؤ، جتنا شور مچے گا اتنا دکھ کا اظہار ہوگا اور پبلک کے نزدیک اس کی اور اہمیت واضح ہوگی۔ وہ تو ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں باقاعدہ، ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد چلتا کر دیا، اور یہی سمجھتے ہیں ہماری بس انکم کا ذریعہ یہی ہے۔ تو میراثی پن جو ہے یا میراثیوں کا شعبہ جو ہے یا پیشہ جو ہے یہ بھی غلط ہے۔ پھر اس طرح کچھ لوگ ہیں نجومی بنتے ہیں، نجومیوں کا پیشہ جو ہے یہ بھی غلط ہے، یعنی ستاروں کے ساتھ ہمارے حال کو اور مستقبل کو وابستہ کر دیا جاتا ہے، جو کہ بالکل بے جان مخلوق ہے۔ ستاروں کے کیا فائدے بتائے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، راستے بتاتے ہیں، اور آسمان کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے سے، اور شیطان کے لیے یہ شہاب ثاقب بنتے ہیں۔ بس یہ 3 فائدے بتائے اللہ تعالیٰ نے، بس۔ اب ان کے علاوہ باقی جو ہمارے ہاں باتیں کی جاتی ہیں اس کو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ 3 فائدے جو قرآن مجید نے بتائے ہیں ان کو تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، لیکن باقیوں کے لیے ہمارے اخبارات کے صفحے بھی موجود ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی بڑے شوق سے اس کو پڑھتے ہیں۔ میگزینز ہیں، ڈائجسٹ ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ پھر اسکولوں کالجز میں بچوں بچیوں تک کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا سٹار یہ ہے، تمہارا سٹار یہ ہے، اور اس سٹار کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ اگر یہ سٹار اور یہ سٹار مل جائے تو یہ لائف بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہی عقیدہ بنا ہوا ہے سب کا، اور سٹارز کو دیکھ کے ہی اب رشتے ہونے لگے ہیں، سٹارز کو ہی دیکھ کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور سٹارز کو ہی دیکھ کے وہ جو ہے نا فال وہ بھی نکالی جاتی ہے۔ یہ حال ہے۔ میں کہتا ہوں شیطان کے جو کام ہے نا وہ بڑے عجیب ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ سیل فون ہے نا، سیل فون، اس سیل فون کو میں جس طرح استعمال کرتا ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن اب ایک کوئی ایسا پروگرام آ گیا ہے سیل فون کا کہ آپ کسی کو اپنا سیل فون دیں، صرف 1 سیکنڈ کے لیے اس نے کمپیوٹر میں اس پروگرام کو کھول کے بس اس طرح لنک ڈالنا ہے آپ کے فون سے اور کلک کرنا ہے، آپ کا 6 مہینے کا جو ریکارڈ ہے یا سال کا ریکارڈ جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس فون پہ وہ اس اسکرین پہ آ جاتا ہے۔ اب وہ اسکرین کیا بتاتی ہے کہ آپ نے فلاں کو اس تاریخ کو اس وقت یہ میسج بھیجا، فلاں سے اس قسم کی چیٹ کی، فلاں کے سامنے یہ تصویر آپ نے پیش کی، فلاں تصویر آپ کو بھیجی گئی، اور پھر جو آوازیں ہیں وہ آوازیں بھی کاپی ہوتی ہیں، پورا سب کچھ آ جاتا ہے اس پہ۔ تو یہیں پر نیچے ایک لڑکے نے مجھے فون لے کے میرا تو اس کو بتایا کہ دیکھیے یہ، میں تو گھبرا سا گیا کہ یا اللہ یہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت مجھے خیال آیا، میں نے لڑکوں سے کہا نیچے، میں نے کہا دیکھو بات سنو، اب یہ اس قسم کی پروگرام آ گئے ہیں، یاد رکھو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ورنہ کل کو جہاں بھی تمہارا رشتہ جائے گا نا، انہوں نے یہ کہنا ذرا اپنا فون دے دیجئے۔
ہاں صحیح سی بات ہے، فون دے دیجئے، بس اس پر ہم فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ہاں کریں یا نہ کریں. یعنی کیسی چیزیں آ رہی ہیں. واقع جیسے آتا نا کہ شیطان جو ہے اس کے ساتھی انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ وہ چیزیں ہیں. تو دین تو انسان بہرحال فرشتہ نہیں ہے، تھوڑی سی غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے دین پردے ڈالتا ہے. مگر اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو کھول دو. انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا حرکت کر. اس لیے فیس بک پہ جو ہم بناتے ہیں نا، اس فیس بک پہ اپنی مختلف تصویریں بنا دیں. میں کھانا یہ کھا رہا ہوں، میرا گھر یوں ہے، یہ دوست ہیں میرے، یہ ہے وہ سب چیزیں. وہ گویا کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ میں لوگ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں. تو ایسی یہ سب چیزیں شیطانی ہیں. میں نہیں کہتا کہ غلط سارا غلط ہے، اس سے اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے، مگر 90% سے زیادہ لوگ اس سے غلط کام لے رہے ہیں اور انجانے میں اس ٹریپ میں آ رہے ہیں کہ جس کو وہ خود بھی نہیں جانتے کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو بہرحال ایسی پروگرامنگ کرنا بھی غلط ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اس قسم کی پروگرامنگ کر کے لوگوں کے عیب کو نکالا جائے اور اس سے انکم کو بڑھایا جائے، یہ بھی غلط ہے. پھر اسی طرح ٹی وی ہے، ڈرامے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فلم سازی کے جتنے بھی پیشے ہیں، یہ سب چیزیں فحاشی کو، گانوں کو، بے حیائی کو عام کرنے والی چیزیں ہیں. یہ بھی پیشے اچھے نہیں ہیں، اس کو بھی دین پسند نہیں کرتا. پھر اسی طرح گداگری بھی ایک پیشہ ہے کہ انسان بس مانگنے کا ہی عادی بن جائے کہ میں نے مانگنا ہے، کمانا نہیں ہے، محنت نہیں کرنی، اور اس محنت کے ذریعے سے جو حلال رزق ملتا ہے میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ لوگوں کے آگے ہاتھ ہی پھیلاؤں گا اور وہی مجھے دیں گے تو بس اس پہ گزارا کروں گا. اور پھر اس گداگری کا بڑا زبردست ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوتا ہے، لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ شہر اور شہر کا یہ علاقہ میرا ہے، اور گداگر لوگوں کو لیا جاتا ہے. وہ گداگر کون ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے بڑی بھیانک وارداتیں ہوتی ہیں. چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، بچیوں کو ان کو لے جاتے ہیں دور، اور کچھ عرصے کے بعد ماں باپ بھی اسے سمجھ کے مر گیا بیٹا، ختم ہو گیا، بچی ختم ہو گئی، پتہ نہیں کہاں گئی، لیکن یہ اس کو ٹنڈا کر دیتے ہیں. اس کے ہاتھ توڑ دیے، اس کا ہاتھ ٹیڑھا کر دیا، پاؤں ٹیڑھا کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو کہنا کہ تم نے اب یہ کرنا ہے. تو ان کو باقاعدہ گاڑیوں پہ بٹھا کے مختلف چوکوں پہ، سڑکوں پہ رکھا جاتا ہے کہ تم نے یہاں بیٹھنا، چاہے دھوپ ہے کچھ ہے، یہاں بیٹھو. تو راہ چلتے لوگ ڈالتے جاتے ہیں، اس کو دیتے جاتے ہیں، وہ جمع کرتا ہے. اب اس کے پاس اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ میں ان پیسوں کو کم از کم چھپا بھی لوں یا اٹھ کے بھاگ کے چلا جاؤں کہیں اور چھپ جاؤں، نہ، وہیں جا ہی نہیں سکتا. اس کے ارد گرد باقاعدہ چیکنگ بھی ہو رہی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اس سے وہ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس سے پیسے لے لیے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کھلایا، کونے پہ سلا دیا، چل بھائی. کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، زندگی اس کی بالکل تباہ کر کے رکھ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس غلط کام کے لیے اور اپنی غلط آمدنی کے لیے استعمال کیا. تو سوچیے کتنا مجرمانہ یہ پیشہ ہے. لوگ پھر بھی اس کو سمجھتے ہیں کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں لوگ ہیں، ہمارے ہاں پولیس کو پتہ ہے. تو اس طرح کے کئی پیشے ہیں. ذرا ان پیشوں کو ذرا تھوڑا سا جاٹ ڈاؤن کیجیے گا، لکھیے گا کہ کون کون سے مزید ایسے پیشے ہو سکتے ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بہت اس کا کاروبار ہے جو خوب پھیلا ہوا ہے. موسم ہوتے ہیں، مختلف موسم، گرمی کا موسم، سردی کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم. تو اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. ذرا اس پہ ذرا نظر دوڑائیے کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں.
اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں یہ تو اتنا کچھ ہے کہ ہم کس طرح حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں. تو کچھ کیجئے، تو کل انشاءاللہ پھر آپ سے بھی میں ذرا مستفید ہوں گا. ٹھیک ہے، لکھیے گا ان کو، جو کتاب میں جو پیشے لکھے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی کتاب والے نہیں لکھنے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن. کوئی سوال ہو تو کر لیجئے. اگر کسی مرد کی گھڑی میں کچھ اجزاء گولڈ پلیٹڈ ہوں تو کیا وہ انہیں پہن سکتا ہے؟ کچھ اجزاء معمولی سے ہوں تو شاید کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک پیالہ تھا لکڑی کا، وہ ٹوٹ گیا، تو جب اس کو جوڑا گیا تو اس کے اندر ایک سونے کی یا چاندی کی وہ ایک لیئر ڈال کے اس کو جوڑ کے آپ کو دیا گیا، تو آپ وہ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو کچھ ہوں، یعنی 1%، 100% میں سے 1-2%، کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ نہ ہو. ایک شخص شرابی ہے، اگر وہ ایک دن نہ پیے تو وہ چل پھر نہ سکے، کیونکہ کتنے سالوں سے وہ ہیروئن اور دوسرے نشوں کا عادی رہ چکا ہے. یہ میرے خیال ہے سوال کا جواب دے چکا تھا میں، ہے نا؟ کیا انستھیزیا دینا منع ہے؟ اگر اس میں نشہ ہے تو بالکل نہ دیجیے، وہ تو حرام ہے. آج کل موویز میں صحابہ کرام کو ایک ایز اے کریکٹر پیش کر کے دکھایا جا رہا ہے. کیا ایسی موویز دیکھنا درست ہے؟ دیکھیے، اگر اس مووی میں واقعی کوئی اسلام کی تاریخ کا یا صحابہ کرام کی جو سیرت کا پہلو زیادہ تر اجاگر کیا گیا ہے اور جس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، دین جاگتا ہے، ایمان جاگتا ہے اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو وہ تو درست ہے. لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بہرحال لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اگر ایز اے کیریکٹر ان کو نامینیٹ بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام کو نہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کیا جائے. صرف یہی ہے کہ سیرت کو پڑھ کے، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے جو خیال ایک کیا کہتے ہیں نا ہدایت کار کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ شخصیت پڑھی ہے میں نے، مجھے یوں لگی ہے اور اس کو میں نے اسی طرح بنا کے پیش کرنا ہے تاکہ اس کا اثر لوگوں پر ہو، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس سے مقصد صرف یہی ہو کہ ہم نے اپنے ایمان کو، اسلام کو اور دینی جذبے کو جگانا ہے اور اس تاریخ کو دہرانا ہے جو ہماری ماضی کی تھی. میوزیمز میں جانا درست ہے، جیسا کہ وہاں پر ہر قسم کے مجسمے اور تصاویر، اگر اس نیت سے انسان جاتا ہے کہ میں جا کے ذرا دیکھوں کہ کیا چیزیں ہیں، کیا کرتے ہیں یہ لوگ، تو جائز ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو آپ کے زندگی کے دن ہیں تو بخار کی حالت میں آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس ہی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اس طرح دوسری زوجہ محترمہ غالباً سیدہ ام سلمہ تھیں. یہ آپس میں بات کرنے لگیں کہ ہم حبشہ جب گئے تھے، یاد ہے نا وہاں ہم کنیسہ میں گئے تھے، تو کنیسہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، مریم علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی. تو یہ بات وہ کر رہی تھیں آپس میں، تو اتنے میں نبی علیہ السلام بھی سن رہے تھے. تو اس موقع پہ آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے کہ انہوں نے اتخذوا انبیاءہم و صلحاءہم، کیا ہے کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا دی اپنے نیک لوگوں کی اور اپنے انبیاء کرام کی، اور پھر اس کے بعد ان کی پوجا کرنے لگے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس چیز کو، یعنی تصویر کو اور ان کی جو حالت تھی اس کو پسند نہیں کیا، مگر یہ انفارمیشن آپ کو جو ملی ہے وہ آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ملی. تو آپ نے اس موقع پر ایک مسئلہ بتا دیا
لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے وہاں جا کے غلط کام کیا. تو انسان اگر اسی نیت سے وہاں جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، جا کے دیکھے، ان کے حالات کو جانے، پڑھے، پتہ چلتا ہے. میں خود وہاں ٹورانٹو میں ایک سائنس میوزیم ہے، میں وہاں گیا تو وہاں جا کے جو اس وقت تک میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے وہاں کی اس میوزیم کی، وہ یہ تھی کہ بہت بڑی ٹیبل تھی. اس ٹیبل پہ جو خنزیر ہے، خنزیر، اس کو بالکل جسم سے یوں آدھا کاٹا ہوا ہے، یعنی جسم سے یوں، یعنی یوں نہیں، یوں کاٹا ہوا ہے، اور یوں کاٹ کے اس کا آدھا حصہ یہاں پبلک کے سامنے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کا سر سے لے کر دم تک پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ سب نظر آتا ہے. اچھا، اس پہ نمبر لگایا، نمبر 1 2 3 4 5، پتہ نہیں 250 نمبر لگے ہوئے تھے، اور ہر نمبر کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس سے یہ چیز بنتی ہے، اور ٹیبل پہ وہ سب چیزیں پڑی ہوئی تھی. نمبر بھی لگا ہوا، اس نمبر کو دیکھیں پھر ٹیبل پہ دیکھیں تو وہ نمبر، اس میں صابن تھا، اور اسی طرح ٹوتھ پیسٹ تھا، برش تھے، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں تھیں. یعنی 250 کے قریب وہ چیزیں تھیں جو اس سور کے جسم سے اختے مختلف اعضاء سے وہ بناتے تھے، اور وہ چیزیں بنتی ہیں نہ صرف ان کی مارکیٹ میں بلکہ ہماری مارکیٹ میں بھی آتی ہیں. جو بڑے بڑے سٹور بن گئے ہیں جس کو ہم بڑے فخر سے جا کے وہاں دیکھتے ہیں، او فارنر بڑا زبردست یہاں پر، اب تو دنیا کی ہر شے پاکستان میں مل جاتی ہے، اب باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ چیزیں ہم لیتے ہیں مگر یہ نہیں غور کرتے کہ وہ چیزیں ہیں کیا. تو ایسی چیزیں جو ہیں، تو بندہ اگر اس نیت سے جائے وہاں دیکھے تو، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو ذرا الرٹ کر لے اور دوسروں کو بھی بتائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جائے وہاں. کیا لڑکے بالوں کی ایسی کٹنگ کروا سکتے ہیں جس میں آدھے سر پر بال ہوتے ہیں اور آدھے پر نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں قرآن حدیث کی زبان میں؟ آپ نے ایک لفظ بولا ہے ایسے لوگوں کے لیے، یعنی یہاں سے بال کٹے ہوئے ہوں اور یہاں بالکل اوپر کھلے ہوں. آپ نے منع کیا ہے کہ اس طرح کی مسلمان بال مت بنائیں، کیونکہ اس وقت یہ بال بنتے تھے اسی طرح تو وہ نیت یہ ہوتی تھی کہ اس پر کوئی سایہ نہ پڑے، کوئی جادو نہ ہو، کوئی اس کو اور کوئی بیماری نہ ہو، کوئی اچانک کوئی آفت نہ آ جائے. اور پھر یہ سارے بت کے نام سے بال کاٹے جاتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسلمانوں کو منع کیا. 2 طریقے بتائے ہیں، ایک یہ، یا تو سر منڈا دو، یا پورے سر کے بال شروع سے لے کر آخر تک برابر برابر کتروا دو، بس. یا یہ مردوں کے لیے بتایا، لڑکیوں کے لیے نہیں بتایا. سمجھ آئیے نا؟ اب یہ چیزیں لڑکیوں میں بھی آ گئیں، خواتین میں بھی آ گئی ہیں، تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. نالین نبی علیہ السلام کی جوتی کی شکل بنا کر دکان اور گھروں پر لگاتے ہیں، سر پر لگاتے ہیں، کیا یہ بھی بت پرستی میں آئے گا یا بدعت شمار ہوگا؟ دیکھیے آخر گھروں میں لگاتے ہیں تو کس خیال سے لگاتے ہیں؟ ایک عقیدت ہے، ایک بے جان چیز سے، اور یہ پتہ نہیں وہ نالین آپ کے ہیں بھی صحیح کہ نہیں. ہم تو کوئی حدیث بھی بغیر چین کے نہ ہو تو قبول نہیں کرتے. تو یہ نالین ہوں یا بال ہوں اور اسی طرح کی اور بہت سی تبرکات ہوں جن کو ہم نے نام دے دیا تبرک، اس کی کوئی چین ہی نہ ہو، محض کسی کے کہنے پہ ہم کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے قبول کر لیں، اور قبول بھی کریں تو اس صورت میں کہ اس کو بڑا احترام دیں، اس کو چومیں. آپ کبھی جا کے دیکھیں ذرا اس پہ، کیا نام ہے اس کا، یوٹیوب پہ، کہ ان بالوں کو سنبھالنے کے لیے کس قدر خرچہ کیا جاتا ہے. بڑی بڑی خوبصورت ہال بنائے جاتے ہیں، اور ان ہالز میں فرنیچر دیکھنے کا ہے. پھر جب وہ اس کو کھولا جاتا ہے بال کو، اس بال سے پہلے جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں، میں کہتا ہوں نماز کی بھی نہیں ہوگی، خطبہ جمعہ کی بھی نہیں ہوگی، عید کی بھی نہیں ہوگی. اس قدر اس کا احترام اور ایسا مروب ماحول کہ بس سانس تک نہیں لینی اونچی آواز سے، تیز ہی نہیں چلنا، موومنٹ بھی آپ کی بڑی، اس قدر بے جان چیز کا احترام کیا جا رہا ہے.
اور جہاں نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان میں کوئی جان ہی پیدا نہیں ہوتی، کوئی حرکت ہی نہیں آتی ہمارے اندر. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا نبی علیہ السلام کی جوتی کی شکل، چاہے دکانوں پہ برکت کے لیے لٹکائیں یا گھروں میں، اور غلط عقائد ہیں، ان کو گھر پہ نہیں ہونے چاہیے، نہ سر پہ لگانا چاہیے. پھر تصویر ہے اور بندے کی اپنی بنائی ہوئی ہے، کوئی حقیقی جوتی بھی نہیں ہے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ توہمات کی آج دنیا بن چکی ہے، لوگ بت پرستی کی طرف ویسے بھی آ رہے ہیں. کیا ریڈیو پاکستان میں بطور مارکیٹنگ ڈائریکٹر کام کرنا حلال ہے؟ بھائی یہ دیکھیں، یہ سوال آپ اس طرح نہ کیجیے گا کہ آپ کے بھائی، والد، خاون وہ یہ کام کر رہے ہیں اور آپ میری بات سن کے بس گھر جا کے نا بس آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. یہ کام نہیں کرنا. ذرا حوصلے سے مسئلہ سمجھیں آپ اور پھر آگے طریقے سے اس پہ چلیں. بس لڑائی نہیں لڑنی. ایک میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یہ غلط کام کو فوراً نہ چھڑوائیں، فوراً یہ نہ کہیں، بلکہ رائے یہ دے دی جائے کہ کچھ اور بزنس تلاش کریں، کوئی اور جاب تلاش کریں، کہیں اور اپلائی کر دیں. یہ جگہ اچھی ہے، یہاں اپلائی کر دیں. تو وہ اپلائی کروا کے جب جاب مل جائے تو خود بخود چھوٹ جائے گی وہ چیز. لیکن اس میں لڑائی لڑنا اور اس طرح کی سخت بات کرنا تو گھر کے ماحول کو خراب کرنا. تو ایسی صورت نہ بنے. جو چل رہا ہے اس پر سختی نہ کیجیے، طریقے سے سمجھائیے اور طریقے سے بندے کو ادھر لے آئیے، تب تو ٹھیک ہے. ورنہ جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور جو کچھ پاس ہے وہ بھی نہیں ہوگا. تو اس سے کوئی بے چین ہونے کی ضرورت بھی نہیں، ڈسٹرب ہونے کی ضرورت بھی نہیں، حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے بس. تو کیا ریڈیو پاکستان میں بطور مارکیٹنگ ڈائریکٹر کام کرنا حلال ہے؟ جبکہ یہ سرکاری نوکری ہے، اس کی تنخواہ حکومت کے خزانے سے ادا ہوتی ہے. ریڈیو پر کھلی بے حیائی نہیں پھیلائی جاتی بلکہ زیادہ تعلیم و تربیت کا کام ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ ایڈ آپ چلا دیں. یہی ہوتا ہوگا نا، یہ ایڈ آپ چلا دیں. تو اس ایڈ میں اگر میوزک اور پھر اسی قسم کی یعنی آوازیں جو یعنی مردوں کی نہیں لڑکیوں کی ہیں اور اس میں کو خدا نخواستہ اس طرح آوازیں نکلوا کے وہ دکھایا جائے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کا تقوی ضرور مجروح کرتی ہیں. تو ایسی صورت میں وہ خود بھی اگر سمجھدار ہیں تو ذرا ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں، وہ کسی اور کو دے دیں، خود کوئی اور کام کریں. بس کہ ٹھیک ہے بھائی یہ ایڈ ہے، میں اچھے یہ کام اچھی جو ایڈز ہیں ان کے بول ہیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کی ریکارڈنگ ہے، وہ ایک پراپر طریقے سے ہو جائے تو وہ اس کو چلوا دیں. کوئی میں یہ بناتا ہوں، تم اپنا کام کرو، میرا یہ کام ہے. اور کہیں کام پھر اوپر کا بندہ ڈائریکٹر جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہو تو خود سمجھداری کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ مجھے یہ دے دیں آپ، اور یہ میں نہیں لوں گا، مجھے یہ دے دیں، میں اس میں آپ کو بہترین کام کر کے دکھاؤں گا. تو اس طرح انسان ذرا بچ سکتا ہے اور اس چیزوں میں انوالو نہیں ہو سکتا. کیا ریشم کی بیڈ شیٹس بھی استعمال نہیں کی جا سکتی؟ نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بیڈ شیٹ ہے تو اس پہ بچے بھی سو سکتے ہیں، والد بھی سو سکتے ہیں، بھائی بھی سو سکتے ہیں، میاں بھی سو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کا استعمال ایک لگژریس سا ہو جاتا ہے جس سے ریشم کا استعمال ہو جاتا ہے. آپ کا عمل ہمارے لیے حجت ہے تاکہ نہ کہ صحابہ کرام کا. آپ نے ساری زندگی داڑھی میں تراش خراش نہیں کی، صرف ایک صحابی ابن عمر سے ایسا کرنا ثابت ہے اور وہ بھی صرف حج کے موقع پر ایسا کرتے تھے. معاشرے میں سنی اہل بدعت افراد کی طرف صرف یہی دلیل دیتے، اس کے بارے میں مزید کلیئر کر دیں. بس یہی ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ مقصد ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، شیو کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا کفر ایسا کرتا ہے تو تم بھی ایسا نہ کرو، ان کی مخالفت کرو. باقی رہا داڑھی کا چھوٹا کرنا، کتروانا یا داڑھی کا لمبا کرنا، اس پہ ڈیبیٹ ہے. تو اس میں میں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سچی داڑھی تھی، آپ نے اس کو نہیں چھیڑا تھا.
تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ عمل ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی داڑھی کو نہیں چھیڑا. ایک خوبصورت آپ کے چہرے پر وہ پھبتی تھی، تو اس وجہ سے آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے بڑی مروب کن تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی. لوگ دیکھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ آنکھ بھر کے آپ کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اتنا روب ہوتا تھا، اتنا حسن ہوتا تھا. لیکن کچھ داڑھیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چہرے کو باوجود اس کے کہ خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، مگر ان کی شیپ جو ہے داڑھی کی شروع میں چھیڑنے کی وجہ سے وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ آدمی کو عجیب سا لگتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ کس طرح انہوں نے گردن پہ داڑھی موڑی ہوئی ہے، اور اگر اس کو کھولتے ہیں سوچیں کیسے لگیں گے، اور ان کو خود کتنی تکلیف ہے. تو یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہیں نا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ اگر اپنی داڑھی کو چھوٹا کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی، وہ خدا نہ خواستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، ان کی مجبوری تھی، یہ وجہ تھی اور کچھ نہیں تھی. تو یہ اس طرح آپ دیکھیں اس کو، داڑھی کی مخالفت ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے داڑھی رکھنی چاہیے، یہ ہمارے دین کا ایک شعار ہے، مسلمان کا ایک شعار ہے. اگر کسی کا پتہ ہو کہ وہ حرام کھاتے ہیں، نسوار، سگریٹ وغیرہ، تو گھر میں ان کو کھانا دیتے ہیں، وہ اس کھانے میں سے باقی چھوڑے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حرام کھاتے ہیں نسوار، سگریٹ، تو گھر میں ان کو کھانا دیتے ہیں، یعنی گھر میں ہیں وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، نسوار بھی کھاتے ہیں، تو گھر والے کھانا پکاتے ہیں ان کو دیتے ہیں، یہ مطلب ہے نا. وہ اس کھانے میں سے باقی چھوڑ دیں اور ہمیں کہیں بیٹا تم کھا لو، تو کیا یہ کھا سکتے ہیں؟ ہاں کھا سکتے ہیں، کوئی نہیں. حرام کھانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ ان کی انکم بھی حرام کی ہے، سورسز بھی حرام کے ہیں، یعنی سود کھاتے ہیں یا جوا کھیلتے ہیں یا اسی طرح اور بالفرض سوروں کو بیچ کے اس کی انکم کھاتے ہیں اور گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یہ وہ حرام چیزیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں تھوڑا سی ملاوٹ کا شبہ ہوتا ہے کہ بھئی حرام بھی ہے حلال بھی ہے، تو وہاں پر ویسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ گھر والے یہ نیت کر لیں، بیوی بچے یہ نیت کر لیں کہ ہمیں حرام نہیں چاہیے، اور والد صاحب کو کہہ دیں. اب اس کے باوجود بھی والد صاحب وہی چیزیں مکس لے آتے ہیں گھر میں، کہ جہاں حلال چیزیں بھی بیچی ہیں اور حرام چیزیں بھی بیچی ہیں اور اس کی مکس آمدنی ہے. تو اب گھر والے چونکہ ماتحت ہیں، خواتین وہ اپنے خاوند، اپنے والد، ان کی انکم پہ گزارا کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں اپنی انکم کے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انصاف یہ کرنا ہے کہ جو حلال انکم ہے وہ تو اولاد کو یا بیوی بچوں کو مل جائے گی، اور جو حرام ہے وہ باپ ذمہ دار ہے اس کو. یہ علماء نے اس وقت فتویٰ دیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح آپ سوچیں، اس لیے گھر بھی نہ ٹوٹیں اور میاں کو بھی یہ پتہ چل جائے، والد کو بھی پتہ چل جائے جب قصور میرا ہے، غلطی میں کرتا ہوں، بچوں کی تو نہیں ہے. بچے تو حلال کھانا چاہتے ہیں، بیوی تو حلال کھانا چاہتی ہے. اب وہ میری ماتحت ہے تو میں جو کچھ کھلاؤں گا سب ذمہ دار تو میں ہوں، وہ تو نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو صرف اس حد تک کہا ہے، ورنہ اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی رائے ہو اور بھی کوئی فتویٰ ہو. جو ہم نے بینک والا پڑھا تھا، آج سارے لوگ بینک سے پیسے لیتے ہیں، ہم لوگوں کو منع کیسے کر سکتے ہیں، خاص طور پر گھر خاندان والوں کو؟ نہیں، یہ مجبوری ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، گھر میں رکھیں تو چوری ہو سکتے ہیں. آج گھر میں کیا پیسہ آپ ذرا شو کریں تو یہ جرم ہے. لوگ اپنے ہی جاننے والے چور بن کے، ڈاکو بن کے اور اغوا کرنے والے بن کے وہ پیسے لے لیتے ہیں. اپنے ہی لوگ، جب پتہ ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے، تو اپنے ہی کلوز رشتہ دار جو ہے نا، ان کے ہاں یہ دماغ گھومتا ہے کہ بھائی اس کو اغوا کرو، لے جاؤ اور ان کو فون کرواؤ، کسی کا دھمکی دو کہ اتنا پیسہ اتنا پہنچا دو ورنہ تمہارا بیٹے کی لاش وہاں پڑی ہوگی. تو یہ مسائل ہیں ہمارے ہاں.
تو اس لیے پیسے کو شو نہیں کیا جا سکتا، نہ پیسے کو رکھا جا سکتا۔ آج تو کسی گھر میں کوئی لوگ آ کے جب دیکھتے ہیں نا، پرائے لوگ، باہر کے لوگ، کہ بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑی آن بان شان ہے، بڑا زیور پہنا ہوا ہے، بڑی زبردست کراکری ہے، بڑا فرنیچر ہے، بہت زبردست الماریاں ہیں، سٹورز ہیں گھر میں، تو بس لوگ انہی چیزوں کو لے کے بعد جا کے خبریں دیتے ہیں، اور وہ اپنی گینگ پوری تیار ہو کے آتی ہے، اور معلوم نہیں کیسے آ جاتی ہے، اور آ کے وہ گھر والوں کو راتوں رات اٹھاتے ہیں، واش روم میں بند کر دیتے ہیں، اور پھر ایک کو کہتے ہیں گھر کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال دو۔ وہ جان بچانی ہے، اور کیا کریں۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو ایسی صورت میں جو بینک میں لاکرز ہیں یا بینک میں اکاؤنٹ ہے، وہ اس نیت سے اگر کھول لیں تو شاید پیسے کا تحفظ ہوگا، جان کا بھی تحفظ ہو جائے گا۔ اور یہ نیت نہ کریں، کرنٹ اکاؤنٹ، دو اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، ایک سیونگ ہوتا ہے، ایک کرنٹ ہوتا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اس پہ کوئی سود نہ لگے، تو وہ اکاؤنٹ کھولیں، وہ آپ کی رقم ویسے ہی رکھیں گے، اس کا پتہ نہیں استعمال کیسے کرتے ہیں، وہ ظاہر استعمال کرتے ہوں گے، لیکن وہ جو یہ آپشنز دیکھیں نا، بینک سے والے کتنے ہوشیار لوگ ہیں کہ جو سود کھانے والے لوگ ہیں ہم ان کو کہیں کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں، اور جو نہیں کھانا چاہتے ہم ان کو کہیں کہ آپ کرنٹ کھول لیں، دونوں رقم کرا دیں جمع، وہ ہمارے پاس آ جائے، پھر ہم اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ وہ یہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں جی آپ کا کاروبار جو نا، آپ کا پیسہ ایز اٹ از پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی سود نہیں چڑھ رہا، حالانکہ وہ اس سے خود کما رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بینک میں پیسہ رکھنا ہماری مجبوری ہے۔ پاسپورٹ جب بنتا ہے، آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، تو اس پہ تصویر لگنا ہماری مجبوری ہے۔ ویزا لگوانے کے لیے پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے، اور پاسپورٹ کے بنوا کے پھر اس میں تصویریں ڈالنی پڑتی ہیں۔ ایک حجابی خاتون بھی جو پردہ دار ہے وہ بھی مجبور ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ سب کیفیات جو ہیں یہ اللہ جانتا ہے مجبوری ہے۔ تو ایسی مجبوری میں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بس اس حد تک اس کو، یعنی دل سے نہ چاہتے ہوئے اس کو قبول کر لیں، سمجھیں کہ یہ غلط کام ہے، برا کام ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میری مجبوری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ نوٹ ہے، نوٹ جیب میں ہوتے ہیں نا، شکر ہے میری اس وقت جیب میں نہیں ہے، جو میں آپ کو تصویر دکھاتا، اس میں تصویریں بھی ہیں، جیب میں ہوتی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے جی آپ تو تصویروں کے بالکل خلاف ہیں، بتوں کے خلاف ہیں، نوٹ آپ کی جیب میں ہے، تصویر بنی ہوئی ہے، آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس تصویر کے ہوتے ہوئے نماز ہوگی؟ آپ کہتے ہیں کمروں میں تصویر نہیں لگانی چاہیے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، آپ نے تو جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں کے پاس زبانیں ہیں نا، وہ ایسے بولتے ہیں، تو اس کا جواب ہے یہ کہ مجبوری ہے۔ اس کی کون سی مجبوری ہے جو گھر میں دیوار پہ ہم نے لگا رکھی ہے تصویر؟ تو مجبوری الا من اضطراری یہ کیفیت ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان والی بات ہونی چاہیے، تب جا کے یہ صورت جائز قرار دی جا سکتی ہے مجبوری کی حد تک، ورنہ نہیں۔ ٹھیک، چلیے باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات تم سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں تم کو حلال ہیں۔ They ask thee, O Muhammad, what is made lawful for them? Say, all good things are made lawful for you.